اس پریزنٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بینکوں کے پاس جو ڈپازٹس ہوتے ہیں ان کی شرعیت کیا ہے، آیا وہ امانت ہیں یا کہ ان کی حیثیت لون کی ہے۔ اس میں ہمیں پہلی چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بینک کے ڈپازٹس وہ امانت نہیں ہے۔ عام طور پر یا عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بینکوں کے پاس امانتیں ہیں، اور یہ ایک طویل عرصے سے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ہم انہیں امانتیں کہتے ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے کہ یہ امانت نہیں ہے، ان کی حیثیت لون کی ہے۔ یعنی اس میں جو ڈپازیٹر ہے یا اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی حیثیت کریڈیٹر کی ہے، لینڈر کی ہے، اور بینک کی حیثیت بارور کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینکوں کی اصطلاح میں ڈپازٹس کو لائبلٹی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بینکوں کی لائبلٹی ہے اور بینکس آر انڈر اوبلیگیشن ٹو ری پے دیٹ لائبلٹی۔ یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ امانت نہیں ہے بلکہ یہ لون ہے۔ ہم ان بچتوں کو، ان ڈپازٹس کو کیوں ہم امانت نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں امانت کے حوالے سے جو احکام ہے یا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپر آف امانت ہے، جس کے پاس جو امانت ہے، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے سامان کے ساتھ وہ ملا سکتا ہے۔ بینکوں میں جو ڈپازٹس ہیں یا جو رقمیں موجود ہیں، بینک انہیں اپنی رقموں کے ساتھ ملاتا ہے، وہ انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں وہ آگے مختلف جو پارٹیز ہیں، جو اینڈ یوزرز ہیں، انہیں وہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بینک اس رقم کو استعمال کر رہا ہے تو یہ امانت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ امانت ہوتی تو امانت کے شریعہ رولز ہیں اس کی روح سے بینک کو اس بات کی اجازت نہ ہوتی کہ وہ اس رقم کو استعمال کر سکتا۔ امانت کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ڈپازٹی ہے، یعنی ڈپازٹی سے مراد ہے کیپر آف امانت جو ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز، اس کی نیگلیجنس، اس کے فالٹ، اس کی کوتاہی کے بغیر اگر وہ چیز جو ضائع ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی تلافی کا یا اس نقصان کی تلافی کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم بینکوں کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں وہ اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بینک نے اس رقم کو ہر حالت میں ڈپازیٹر کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات ایک قسم کی میننگ لیس ہے، ارریلیونٹ ہے کہ اس کے پاس یعنی اس کے پاس جو ڈپازٹس موجود ہیں وہ اس کے پاس ضائع ہوئے ہیں نیگلیجنس کے ساتھ یا کہ وداؤٹ نیگلیجنس۔ بینک in all circumstances under obligation to repay that liability۔ اسلامی بینک دو طرح کے ڈپازٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک کو ہم انویسٹمنٹ یا کہ مضاربہ ڈپازٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کرنٹ ڈپازٹ کہتے ہیں۔ جہاں تک انویسٹمنٹ ڈپازٹ کا تعلق ہے، یعنی جس کو ہم سیونگ ڈپازٹ یا کہ سیونگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بینک اور ڈپازیٹر کی حیثیت بارور اور کریڈیٹر، بارور لینڈر کی نہیں ہے بلکہ یہ مضارب اور رب المال کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپازیٹر یا اکاؤنٹ ہولڈر اس کی حیثیت رب المال کی ہے، یعنی وہ فنڈ پرووائڈر کی ہے کہ وہ بینک کو فنڈ دے رہا ہے ایک کاروبار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور بینک مینیجر کے طور پر، مضارب کے طور پر اس پہ وہ کام کرتا ہے، اور جو پروفٹ آتا ہے وہ ایک ایگریڈ ریشو کے ساتھ وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہاں پہ ایک سبسٹینشلی ایک ڈفرینس موجود ہے کنونشنل بینک اور اسلامی بینک کی پوزیشنز میں. کنونشنل بینک میں جو بینک ہے اس کی حیثیت بارور کی ہے اور ڈپازٹر کی حیثیت جو ہے وہ کریڈیٹر کی ہے، جبکہ اسلامی بینکوں میں بینک کی حیثیت مضارب کی ہے اور جو ڈپازٹر ہے اس کی حیثیت رب المال کی ہے. یہاں سے ہم ایک اور نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسلامی بینکوں میں انویسٹمنٹ اکاؤنٹس پہ مضارب کسی قسم کی کوئی فکس ریٹرن گارنٹی نہیں کر سکتا. مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو تم 1,00,000 روپے دے رہے ہو اس پہ ہم تمہیں 4% دیں گے یا 5% دیں گے. کنونشنل بینک میں یہ ممکن ہے کیونکہ وہاں پہ ایک سودی قرضے کا کانٹریکٹ ہے، یہاں پہ ایک قسم کا انویسٹمنٹ کا یا کہ مضاربے کا کانٹریکٹ ہے. جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کا تعلق ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک کی حیثیت بارور کی ہے اور جو ڈپازٹر ہے اس کی حیثیت کریڈیٹر کی یا کہ لینڈر کی ہے. یہ تقریباً ایک قسم کا لینڈنگ کانٹریکٹ ہے اور بینک یہی وجہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ کسی قسم کا کوئی اضافہ، کسی قسم کا کوئی پروفٹ یا کہ انکریز وہ ڈپازٹر کو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو نہیں دیتا.